اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پاک ساتھ ہے اس رب کریم کی۔ آج میں اپنی پاک بی بی سیدۃ النساء العالمین کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے والدین کا حق ہے، اور جب ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ دوبارہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ بھی اس نے یہی سوال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، اور پھر آپ نے آخر میں کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ بالوالدین احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن ماں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ ماں کا خیال کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حضرت موسیٰ نے بھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کا لفظ جو کہ شفقت، محبت اور الفت ظاہر کرتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بغیر کسی غرض کے، لالچ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اس کا بدل نہیں ہے، اس کا اپنی اولاد سے ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ماں میں میم شامل ہے۔ چاہے کسی زبان کی بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں لفظ ایم یا میم سے شروع ہوتا ہے۔ مدر دیکھ لیں، ماں دیکھ لیں، ممی دیکھ لیں، امی دیکھ لیں، اماں دیکھ لیں، لفظ میم اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور میم سے مامتا نکلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو وہ بھی میم سے نکلتا ہے، اور مامتا بھی میم سے نکلتی ہے۔ ماں چاہے کسی بھی قوم کی ہو، اسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ماں اگر کسی پرندے کی بھی ہے تو وہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کائنات میں تمام عورتوں کے سردار سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ ماں ہیں، اور آپ ماں ہیں جناب حسن حسین کی، جو سیدۃ الشباب اہل جنت ہے، اور ان دونوں بچوں کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں کے نیچے، اور جس کے سیدہ شباب اہل جنت، جن کی جنت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے، جو خود تمام کائنات کی عورتوں کے سردار ہیں،
لیکن اگر یہاں پر ماں کا انتخاب کریں گی تو آپ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آپ جھک جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں ہے. تو جس کے آگے کائنات جھک جائے اسے سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں. جس کا بابا سید الانبیاء ہے اور جب بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں تو اپنے مقام سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں. لیکن وہی بیٹی اگر ماں سامنے آئے گی تو کیا آپ اپنے مقام پر اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں بٹھائیں گی؟ اس لحاظ سے کہ آپ میری ماں ہیں. بے شک کائنات کی سب سے بڑی ہستی میری بیوی فاطمہ الزہرا ہے، لیکن اس ہستی کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور وہ میری بیوی کہ جن کی تعریف کائنات کا نبی کرے، جن کی تعریف قرآن میں خداوند کریم کرے، واہ وجدتے کا عائلن فاغنا، اے میرے رسول تو تنگ دست تھا، ہم نے تجھے غنی کیا. اور غنی کرنے والی ذات تو خدا کی تھی، وسیلہ اس نے بنایا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو. تو کائنات کا سید الانبیاء اگر کسی ہستی کی تعریف کرتا ہے تو کیا شان ہوگی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت حسین، جیسے ہم کہتے ہیں والشمس والضحیٰ. میرے رسول کا پیشانی، میرے رسول کے ابرو، میرے رسول کے زلفیں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. وہ شان والا میرا رسول اگر کسی ہستی کی تعریف کرتا ہے تو کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ گھر میں آئے تو ام المومنین ہمارے لیے سب عزت کے قابل ہیں. تو کسی بیوی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہر وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو میرے رسول کی ایک نشانی تھی کہ جب آپ کو غصہ زیادہ آ جاتا تھا تو آپ کے ابرو کے درمیان جو رگ تھی اس میں سرخ خون چھلکنے لگ جاتا تھا. یہ آپ کے غصے کا اظہار ہوتا تھا. اور جیسے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جب یہ رسول سے سوال ہوا تو رسول اللہ نے اپنے ابرو چڑھا کر کہا، یعنی غصے سے آپ نے کہا کیا بات کرتی ہو. حیّ کائنات من احسن النساء جمالا، یہ ایسی بیوی تھی کہ کائنات کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. یعنی اگر کائنات کی تمام عورتوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان میں جو سب سے خوبصورت ہو وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. من احسن جمالا، یعنی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. وہ بھی جو تمام دنیا کی عورتوں میں حسن و جمال میں سب سے زیادہ حسن و جمال والی تھی، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اور پھر میرے مولا نے خاموش نہیں ہوئے آپ، یعنی کہ آج آپ تعریف کیے چلے جا رہے ہیں. وَأَكْمَلَ إِنَّ عَقْلًا، اور تمام دنیا کی اگر عورتوں کو اکٹھا کیا جائے اور جو ان میں عقل مند عورتیں ہوں ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ان تمام عقل مند عورتوں میں بھی سب سے زیادہ عقل مند تھیں. اور وہ کائنات کی اگر تمام عورتوں کو اکٹھا کیا جائے جو عقل مند بھی ہوں، جو خوبصورت بھی ہوں اور جو مشورہ رائے دینے والی بھی ہوں، تو ان میں سب سے زیادہ عقل مند اور مشورہ دینے والی، صحیح مشورہ دینے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی. اور وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئیں جب کوئی مجھے مانتا نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے
بی بی کے ایک ایک فضائل کو بیان کر رہے ہیں. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے صدق دل سے قبول کیا. اب جب لوگ میری اہانت کر رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، تو یہ بی بی مجھے تسلی دیتی تھی اور میری تائید کرتی تھی. اور جب کہ لوگ مجھ سے اپنا روپیہ پیسہ چھپا رہے تھے، اس بی بی نے اپنا مال و دولت مجھ پر نچھاور کر دیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بی بی سے اولاد ملی ہے، اور اس نے کبھی میری دل آزاری نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ خیال کیا کہ وہ مجھے خوش رکھ سکے. میری بی بی ختیجہ الکبریٰ، جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال و دولت میں تو آپ امیر ترین خواتینوں میں سے ایک تھیں. آپ کے کچھ لقب ایسے ہیں کہ جو مشہور ہیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی میری بیوی ختیجہ الکبریٰ کو تمام لوگ سیدۃ النساء القریش کہتے تھے، اس لیے کہ ان کے بابا والد جو تھے وہ بنی ہاشم سے تھے. آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو چوتھے جو جد امجد ہیں وہ جناب رسول خدا اور ان کے ایک ہیں. اسی طرح جناب ختیجہ الکبریٰ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت زائدہ ہیں، اور 8ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ بھی رسول خدا سے مل جاتا ہے. جناب ختیجہ الکبریٰ کو تمام لوگ عرب کے طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے، اور آپ کو اس لیے طاہرہ کہتے تھے کہ آپ بچپن سے ہی کبھی کسی ایسے کام میں ملوث نہیں تھیں. آپ اس وقت بھی اپنے پردے کا خیال رکھتی تھیں. کہتے ہیں کہ عرب میں ایک تہوار لگتا تھا جس میں تمام عورتیں مکہ میں اکٹھی ہوتی تھیں. یہ عورتیں ہی عورتیں ہوتی تھیں، اور وہاں حبل بت جو تھا اسے بیچ میں رکھ لیا کرتی تھیں، اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھتے تھے، اور پھر اس کے گرد تالیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، ان کی شان بیان کرنی، ان سے بتوں سے دعائیں مانگنی. تو ایک دن ایک یہودی وہاں سے گزرا اور اس نے تمام عورتوں پہ نظر ڈالی، حالانکہ مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں، اور پھر اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ سنو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر ایک نبی آئے گا اور اس نبی سے تم میں سے کوئی عورت شادی کرے گی، اور وہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا. جب اس قسم کی باتیں کی تو وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے. انہوں نے اسے کنکر پتھر مارنے شروع کیے. لیکن جناب ختیجہ الکبریٰ بالکل علیحدہ خاموش کھڑی نہیں. آپ اپنے چہرے پہ پلو ڈال کے ہمیشہ کھڑی رہتی تھیں اور کبھی ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتی تھیں، اور لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے. میری بیوی کی کنیت ام المومنین ہے، آپ کی کنیت ام زہرا ہے. آپ کو آپ کے لقب طاہرہ ہیں، کبریٰ ہیں، اور جیسے کہ میرے مولا امام زمانہ نے بھی آپ کو دعائے نطمہ میں بھی پکارا ہے، اور آپ کو ختیجہ غرہ کے لقب سے آپ نے پکارا ہے. میری بیوی ختیجہ الکبریٰ کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی. میری بیوی کے خاندان والے کچھ لوگ عیسائیت کی طرف رجوع کر گئے، اور جو عیسائی بن جاتا تھا وہ اپنے تمام مال و دولت جو تھا
وہ اپنے خاندان میں کسی ایک کے سپرد کر کے چلا جاتا تھا اور راہب بن جاتا تھا، جنگلوں میں چلا جاتا تھا کہ ہم خدا کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہی وہ دولت ہوتے ہوتے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آ گئی۔ میری بیوی ختیجۃ الکبریٰ، آپ بہت عقل مند خاتون تھیں، اور آپ ایک ذہین خاتون ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی دولت مصروف سرمایہ داروں کے ساتھ لگا دی تھی، مشترکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر۔ آپ نے بہت سے غلام اور نوکر رکھے ہوئے تھے جو تجارتی منڈیوں کی تلاش کرتے تھے اور قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہوتا تھا وہ بھی دھیان میں رکھتے تھے کہ کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس علاقے میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ کا کاروبار بڑھتا گیا۔ آپ نے اپنے جو کارندے رکھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایک کارندوں پہ ہیڈ ہوتا تھا۔ آپ کے 80,000 تجارتی اونٹ تھے جو صرف تجارت کے لیے جاتے تھے، باقی تو آپ کے ظاہر اور بھی ہوں گے، یہ صرف تجارتی اونٹ تھے۔ آپ کا سامان یمن، مصر، شام، طائف، عراق، بحرین، عمان، حبشہ، فلسطین اور دوسری جگہوں پر جاتا تھا، اور یہ جو 400 آپ کے غلام اور کنیزیں تھیں وہ گھریلو کاموں میں بھی اور تجارتی کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ آپ کی زندگی بڑی شان و شوکت سے گزر رہی تھی، اور آپ نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتی تھیں۔ آپ کا دارالمال تھا جہاں سے آپ یتیم بچیوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، حاجت مندوں کی مدد کرتی تھیں، اور لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا محل مکہ میں بہت بڑا محل تھا جس کی کئی منزلیں تھیں، اور ان میں سب سے اونچی منزل جو تھی، سب سے اوپر والی منزل، اس کو ایسا بنایا گیا تھا کہ اس کی دیواروں پر، چھت پر جیسے سورج، چاند، ستارے، اس طرح سے بلو رنگ کی وہ منزل تھی، اور بالکل اس منزل پر جب جاتے تھے لوگ تو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہم آسمان پر پہنچ گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر بھی ایک منزل تھی۔ اور اتنا بڑا یہ محل تھا کہ اگر تمام مکہ والوں کو دعوت دی جاتی تھی تو وہ اس میں سما جاتے تھے۔ میری بیوی کی جو نوکرانیاں تھیں وہ سونے کے پٹے پہنے ہوئے ہوتی تھیں، ان کے لباس بھی بہت قیمتی ہوتے تھے، اور جب کبھی میری بیوی سفر میں جاتی تھیں تو آپ کی خیمے کی تنابیں اور جو کیلیں ہوتی تھیں لگانے والی وہ بھی سونے کی ہوتی تھی۔ میری بیوی جب دعوت دیتی تھی غریبوں کو، مسکینوں کو، اور کھانا کھلاتی تھیں، اور جب وہ کھانا کھا لیتے تھے تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا جاتا تھا، تو میری بیوی کہتی تھی کہ یہ برتن اب تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس طرح سے بھی آپ غریبوں کی مدد کرتی تھیں، اور میری بیوی کا یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ کا قافلہ تجارت کا واپس آتا تو یہ کہا جاتا کہ لوٹ لیا گیا ہے، یا یہ کہ ہمارے اونٹ مر گئے ہیں، یا یہ کہ ہمارے اونٹوں کو کوئی جلدی بیماری ہو گئی۔ بی بی نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا، میسرہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مکے میں
سب سے زیادہ امین اور صادق کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ امین جو کہلاتا ہے، صادق جو کہلاتا ہے، وہ یتیمی عبداللہ ہے، وہ یوسف آمنہ ہے۔ کہا کہ آپ انہیں بلا کر لائیں۔ جب میسرہ نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا، اور جناب ابو طالب نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ضرور جائیں، اپنا مال بھی لے کر جائیں اور یہ تجارت کے کام میں حصہ لیں۔ آپ جناب ابو طالب سے اجازت لے کے اور جناب ختیجہ نے اپنا مال آپ کے سپرد کیا۔ جناب ختیجہ نے جب آپ کے چہرے کا نور دیکھا تو آپ نے اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا تھا، میسرہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تم میرے غلام تو ہو، لیکن آج سے تم نے ان کی غلامی کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ بے شک اس سے پہلے تم میرے تمام قافلے کے ہیڈ ہوتے تھے، لیکن اب یہ سربراہ ہوں گے۔ یہ جو کہیں ان کی ہر بات مانتے رہنا اور واپس آ کے مجھے بتانا کہ انہوں نے کس طریقے سے تجارت کی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تجارت کا مال لے کر روانہ ہوئے، اور جب شام کے رستے میں آپ ایک جگہ پر پہنچے تو آپ وہاں پر رک گئے۔ وہ مقام صومہ تھا جہاں پر مسیحی عبادت گاہ تھی، اور جس کے راہب کا نام نستور تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ وہ نستور راہب جو تھا وہ اپنے چرچ کی کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اس درخت کے نیچے یہ شخص کیسے لیٹ گیا ہے۔ اس نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ کو بلایا، اور میسرہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، اور بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے لیٹا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جناب محمد صلی اللہ ہیں اور ہمارے تجارتی قافلے کے سردار ہیں۔ اس نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو نستور نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہاں پر اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اس درخت کے نیچے لیٹے گا، بیٹھے گا، اور اس سے پہلے کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھ نہیں سکتا۔ جناب رسول خدا نے اس وقت ظاہر ہے کہ اسلام کی تبلیغ تو شروع نہیں کی تھی۔ میرا رسول تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نبی نہیں تھے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ کنتا نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اس راہب نستور نے آپ کو پہچان لیا، اور پھر میسرہ سے کہا کہ اپنی مالکہ سے کہنا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوگی جو اس سے شادی کرے گی، اور ان کو یہودیوں سے بچانا کیونکہ یہودی ان کی تلاش میں ہیں۔ یہ تمام باتیں میسرہ دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی دھوپ ہوتی ہے تو فوراً ہی ان کے سر کے اوپر ایک سایہ، بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے اور سایہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نے تجارت کے لیے اپنا سامان نکالا تو ابو جہل وغیرہ کا سامان تو جلد بک گیا، لیکن جناب رسول خدا کا سامان نہیں بکا۔
تو ابو جہل نے مذاق اڑانا شروع کر دیا جب آپ بازار میں گئے اور سامان بیچنے لگے۔ رسول خدا خاموش ہیں۔ آپ نے اپنے تمام سامان کی 3 ڈھیریے لگائیں، ایک سب سے اچھا، ایک درمیانہ اور ایک سب سے کم، اور اسی کے حساب سے آپ نے قیمت لگائی۔ وہ دن گزر گیا اور جب دوسرا دن آیا تو چاروں طرف سے لوگ آ گئے جنہوں نے ابھی سامان خریدنا تھا، اور جب انہوں نے اس ترتیب سے سامان دیکھا تو جس کی جو ضرورت تھی وہ اسی کے حساب سے قیمت دیتا چلا گیا اور سامان لیتا چلا گیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلے کاروبار ہوتا تھا اسے 4 گنا نفع ہوا اور آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ جہاں رسول کے پیر پتھروں پہ پڑتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے، ریت پر پڑتے ہیں تو نشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت حیران تھا، کبھی اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے حیران تھا، اور جب کبھی رات ہوئی، قافلہ جب روانہ ہو کے واپس آ رہا تھا تب بھی اور جاتے ہوئے، تو وہ دیکھتا تھا کہ رات کو جب خیمے میں آپ لیٹتے ہیں اور آپ اپنے اوپر اپنی کالی کملی لیتے ہیں، آپ کے چہرے سے ایسی روشنی نمودار ہوتی ہے کہ تمام کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ میسرہ ان تمام باتوں کو غور سے دیکھتا رہا، اور جب مکہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے اس دفعہ فتح پائی ہے، کامیابی پائی ہے اور بہت بڑی عزت پائی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قافلے کی سرداری آپ کریں، آپ گھوڑے پہ بیٹھیں اور سب سے پہلے آپ مکہ میں داخل ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے۔ آپ آگے آگے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت بے چینی سے قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی نوکر نے کہا، لگتا ہے کہ قافلہ آنے والا ہے۔ آپ دوسری منزل پہ کھڑی تھیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ کا جو آنے والا رستہ تھا وہاں سے ایک سوار نمودار ہوا جس کا چہرہ روشن ہے، اور یہ ظہر کا وقت تھا، ظاہر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اس کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے اور اس بادل میں ایک قندیل سی روشن ہے، یعنی کہ بادل کے ٹکڑے میں ایک قندیل روشن ہے جس میں چاروں طرف یاقوت لگے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی حیرانی سے یہ بات دیکھ رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی کہ یہ کون جوان ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب وہ سوار نزدیک آیا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، نوکر آگے بڑھے اور پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں اور باقی قافلہ کہاں ہے؟ میری مالکہ نے سوال کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے میسرہ نے کہا تھا اور میں اطلاع دینے آ گیا ہوں کہ سارا سامان بک گیا ہے اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ نے قافلے کو کہاں چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے عجفہ کے مقام پر انہیں چھوڑا تھا۔ تو آپ بڑی حیران ہوئی اور آپ نے کہا کہ جوفہ اور مکہ کو تو کافی فاصلہ ہے، اور وہ آپ نے قافلہ وہاں چھوڑا اور آپ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئے؟ تو اگر ہو سکے تو آپ قافلے کے ساتھ ہی تشریف لائیں۔ بی بی حیران یہ تھی کہ اتنے بڑے فاصلے کو میرے یعنی کہ رسول نے کیسے جلدی طے کر لیا، اس فاصلے کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، طیل ارض، زمین کا سمٹ جانا میرے رسول کی تو ہے نا کہ آپ تو قرآن ناطق ہیں، قرآن سے پڑھنے سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، تو یہ تو خود قرآن ناطق ہیں۔ جناب رسول خدا پہنچے اور پھر قافلے کے ساتھ لے کر آئے، اور جب آپ آئے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ بتاؤ کیسا رہا؟ میسرہ نے تمام حالات سنائے اور نستور رہب کی بھی بات سنائی، اور پھر جناب
रसूल अकरम के मोजज़ात भी बयान किए और फिर ये भी कहा कि आप देख लें कि ज़मीन कैसे इनको रास्ता देती है, ये भी एक इनका मोजज़ा है। जनाब रसूल खुदा ने कुछ जनाब खतीजतुल कुबरा ने 4 ऊँट और सोने और चांदी के सिक्के उजरत के जो देनी थी आपको दिए, यानी कि जो आपका हक बनता था इस तिजारत में और जो मुनाफा था उसमें जो हक बनता था वो आपको दिया। उस रात जनाब खतीजतुल कुबरा ख्वाब में क्या देखती हैं? आपने ख्वाब देखा है कि जैसे सूरज जो है वो खाना काबा का तवाफ कर रहा है और फिर वो सूरज चलते चलते आपके घर में आ गया। जनाब खतीजतुल कुबरा बेदार हुई और आप अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और जाके ये ख्वाब सुनाया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी उस शख्स से होने वाली है कि जो कि सूरज की तरह चमकने वाला है कायनात में। जनाब खतीजतुल कुबरा कुछ जनाब रसूल खुदा की तमाम बातें सुनने के बाद आपसे और अकीदत पैदा हो गई। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला रसूल का आशिक है। आपको महबूब खुदा, आप महबूब खुदा हैं और आप महबूब खतीजतुल कुबरा भी हैं। बीबी ने अपनी ख़ास सहेली नफीसा को बुलाया और कहा, नफीसा, मैं यतीम अब्दुल्ला से शादी करना चाहती हूँ। और फिर जब रिश्ता लेकर आप गई जनाब नफीसा तो फातिमा बिन्त असद से मिली, बातचीत हुई और आपने कहा कि मैं मोहम्मद से बात करती हूँ। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो आपने कहा मैं अपने चचा से बात करके जवाब दूंगा। और फिर इस तरह से आपका रिश्ता तय हुआ। और जनाब खतीजतुल कुबरा जो कि उस वक्त मलिकतुल अरब कहलाती थी, और मलका और मलिका में फ़र्क ये है, मलका उसको कहते हैं कि जो वक्त की मलका है लेकिन अगर किसी मुल्क ने हमला कर दिया, मुल्क छिन गया तो वो वक्त ख़त्म हो गई। मलिका उसे कहते हैं जो कायनात की मलका है, कि जो तमाम जिसकी दौलत कभी लुट ही ना सके, जिसे दीनी दौलत इस कदर जिसके पास हो वो मलिकतुल अरब है। जाहिर है कि जिसका दामाद सैयदुल औसिया, जिसका शौहर सैयदुल अंबिया, जिसके नवासे जन्नत के सरदार, जिसका शौहर शाफी मैशर है, वो तो मलिकतुल अरब ही है ना, वो तो मलिकतुल कायनात ही है ना। उसकी दौलत का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है? वो किस कदर अमीर खातून है, जो 12 इमामों की माँ है, क्योंकि जनाब मौला अली मुश्किल कुशा को भी आपने पाला है। आपने झूले की डोरी भी हिलाई है और लोरियां भी सुनाई हैं। वो मेरी बीबी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई हैं तो आपके तमाम कुरैश की औरतें जो थीं, वो यानी जो आपके ख़ानदान वाली औरतें थीं, मक्का की जो अमीर औरतें थीं, वो आपसे नाराज़ हो गई थीं और आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। और वो ये कहती थी कि तुमने ये एक गरीब इंसान से शादी कर ली है, इसलिए कि तुम एक अमीर औरत थी, एक अमीर बाप की बेटी थी और तुमने ये गलत फैसला किया। इस वजह से तमाम लोगों ने आपसे बायकॉट कर लिया था और कोई आपसे मिलना पसंद नहीं करता था। जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं अपने चचा और अपने कबीलों वालों के साथ मक्का आया तो मैंने इत्र खरीदना था, और उस वक्त जो इत्र होता था वो जनाब अब्बास के पास होता था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे।
تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس تک میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ زمزم کنویں کے پاس بیٹھے ہیں. ہم وہاں گئے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جس نے 2 سفید کپڑے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، جس کی گھنی داڑھی ہے، گھنے بال ہیں، سفید چمکدار دانت ہیں، چمکتا ہوا چہرہ ہے، ایک خوبصورت جوان اور ایک برقع پوش خاتون ان کے ساتھ ہیں. وہ صفا و مروہ کی جانب سے داخل ہوئے اور پھر انہوں نے وہاں نماز پڑھنی شروع کی. اور وہ وہاں سے جب نماز پڑھ رہے تھے تو پھر ایک جوان آیا اور اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی شروع کی. اور پھر انہوں نے کعبے کے ساتھ طواف مکمل کیے، حجر اسود کا بوسہ لیا. میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جو حجر اسماعیل کے کنارے نماز باجماعت پڑھی ہے جنہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو آگے ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اور جو پیچھے ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور جو یہ خاتون ہے یہ ان کی زوجہ ہے. جب تبلیغ کا کام شروع ہوا دعوت ذوالشیرہ کے بعد، تو جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے. ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو ڈرایا جاتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے محمد کا ساتھ دیا تو ہم تم پہ اور ظلم کریں گے. اور ان کے اوپر ظلم پہ ظلم ہوتے تھے. ان کے ساتھ اور رسول خدا پر بھی ظلم ہوتے تھے کہ جب آپ گلیوں میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی مجنوں کہتا تھا، زخمی کر دیا جاتا تھا آپ کو. اور جب آپ گھر میں آتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرتی تھیں، آپ کے زخموں کو صاف کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، اور پھر یہ کہتی جاتی تھیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، آپ اس کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ کی اس طرح تسلی دینے سے جناب رسول خدا کو بہت سکون ملتا تھا. حقیقتاً یہی ہے، اصل بیوی ہوتی ہی وہ ہے. ایک تو وہ بیوی ہوتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں بیویوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں اچھی بیوی یا بری بیوی، نہیں. آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ایک بیوی ہوتی ہے جو صرف گھر میں زندگی گزار رہی ہوتی، پارٹنر ہے، وقت گزار رہی. ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو مقصد حیات ہوتی ہے، یعنی جو شوہر کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں وہ اس کا پورا پورا ساتھ دیتی ہے. ایسی ہی بیوی ام المومنین کہلاتی ہے، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. آپ زخموں کو صاف کرتی ہیں، روتی بھی جاتی ہیں، تسلی بھی دیتی جاتی ہیں. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ تم ملکہ تھیں، تمہارے 400 نوکر تھے، تمہارے 80,000 اونٹ تھے، تمہاری بے تحاشا دولت تھی، تمہارا بہترین محل تھا، تم نے سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا. فاطمہ میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے پا رہا ہوں. اپنے زخموں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مگر میں کیا کروں کہ میں اس کا نبی ہوں جو ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اور تمہاری شان و شوکت تم سے چھن چکی ہے، تم سے لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، تمہارے قبیلے والی عورتیں تمہیں تانے دیتی ہیں. میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ بہترین شاعرہ بھی تھیں. آپ نے رسول اللہ کی شان میں بہت سے قصیدے کہے ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ ہے فما ساوے یت اندی جناح بے افزہی.
اذا لم تکن عینی بعینک ناصرا، میں اگر زندگی کو تمام نعمتوں کے ساتھ گزاروں اور میرے لیے ہمیشہ ایران کی شہنشاہیت بھی ہو، یعنی بی بی دیکھیں کس طریقے سے جب رسول اللہ نے آپ کی دولت کا ذکر کیا، آپ کے عیش و آرام کا ذکر کیا، تو میری بی بی کیسے کہتی ہیں کہ یہ تمام دولت، یہ تمام چیزیں اے میرے رسول، اگر میری آنکھیں تیری آنکھوں کا دیدار نہ کر سکیں تو ان ساری نعمتوں کی اہمیت میرے لیے ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی میں صرف تیرا دیدار مانگتی ہوں، یہ میری آنکھیں تیری آنکھوں کا دیدار مانگتی ہیں، تیرے چہرے کا دیدار مانگتی ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرے چہرے کا دیدار چاہیے۔ اگر مجھے کوئی ایران کی بادشاہت، شہنشاہیت بھی مجھے مل جائے تو وہ بھی میرے لیے ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ فما سویت عندی جناح بعوضۃ اذا لم تکن عینی بعینک ناصرا، یا میرے محبت اتنی ہے میری بیوی کو کہ آپ قربان ہوتی جاتی ہیں، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھتی ہیں تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے کی پریشانی دیکھی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ عمار یاسر کے والدین کے ساتھ میں نے بڑا برا سلوک دیکھا، ان پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں نوکریوں سے بھی نکال رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ نے مسکرا کر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہیں؟ آپ مکہ میں کل اعلان کر دیں کہ جو میرے مقروض ہیں، جو میرے مقروض ہیں، کتنے میری بیوی کے مقروض تھے آپ یہ دیکھیں، وہ سب کل خانہ کعبہ میں آ جائیں اور کلمہ پڑھتے جائیں، میں ان کے قرض سے معاف کر دوں گی، اور جو غریب ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا میں اس کی جھولی بھرتی چلی جاؤں گی۔ یہ عام اعلان ہو گیا۔ ظاہر ہے جو مقروض تھے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ قرضہ خدیجہ کا ادا ہونا ہی مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ کلمہ پڑھنے کی بات تھی، منافق بھی تو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اپنے مطلب نکالنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے ایسے بھی سوچ کے آ گئے قرضہ تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تک بھی بیوی کا تو کاروبار چل رہا تھا۔ تو جناب خدیجہ کے اس اعلان سے صحیح بخاری میں بھی ہے، اور جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ کہتے ہیں کہ تمام سونے چاندی کے سکوں سے، ڈلوں سے اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا تھا کہ اگر ایک اونٹ کو کھڑا کر دیا جائے تو دوسری طرف کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم اس ڈھیر کے دوسری طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور پھر جناب خدیجہ نے جو مقروض تھے سب سے پہلے ان سے کہا کہ میں آپ کو قرضہ معاف کرتی ہوں۔ اچھا، قرضہ معاف کرنے کے ساتھ آپ نے اعلان یہی کیا تھا کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ تو کاپی رجسٹر پر لکھوا لیا کہ ہمارا قرضہ معاف ہو گیا اور جانے لگے۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ان کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوگا، جو کلمہ پڑھے گا اس کا قرضہ معاف ہوگا۔ تو کلمہ پڑھتے گئے، قرضہ معاف کراتے گئے، غریب آتے گئے، جھولیاں بھر کے جاتے رہے، اور جب شام ہوئی خالی چادر رہ گئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزدیک آئے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، اور آپ نے ایک کچھ جملہ کہنا چاہا، تو اس سے پہلے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے کہا آپ کائنات کے سردار ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ سب کچھ آپ کا دیا، صدقہ ہے آپ کا۔ وہ میری بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ غار حرا اتنی بلندی پر ہے، وہاں پر آپ نے جانا، اور کئی دن آپ وہاں خداوند کریم کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کھانا پکاتی تھیں اور پھر اوپر کھانا لے کر جاتی تھیں۔ ان پتھروں پر چلتی ہوئی جب میری بیوی جاتی تھیں تو آپ کے پیر زخمی ہو جاتے تھے، لیکن آپ جاتی تھیں اور چلتی جاتی تھیں اور پیر زخمی ہوتے جاتے تھے، لیکن آپ کھانا پہنچاتی تھیں۔ ایک دن جب آپ کھانا لے کر جا رہی تھیں، پیر زخمی تھے، اس سے پہلے کہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی کہ جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، ان کے پیر بہت زخمی ہیں، پیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو جو آپ سے ہے خوش ہو کر ان کو سلام بھیجتا ہے، اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ان کو دیتا ہے۔ جب جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب خدیجۃ الکبریٰ آئیں، آپ کے پیروں کے زخموں کو دیکھا ہے، تو آپ نے کہا خدیجہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مسکرا کے کہا ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ کی ذات پر سلام ہے، یعنی اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہ کو کہہ رہی ہیں بے شک اللہ کی ذات پر سلام ہے، وَمِنْهُ السلام، اور اسی کی طرف تو سلام ہے، اور اسی سے سلام ہے، وَعَلَيْهِ السلام، اور اسی کی طرف سلام ہے، وَعَلَى جبرائیل السلام، اور جبرائیل پر بھی سلام ہے، کیونکہ جبرائیل نے بھی آپ کو سلام کیا تھا۔ وہ میری بیوی اپنے شوہر کی ناصر رسول جسے میں کہوں، مددگار رسول میں کہوں، موسنہ اسلام جسے میں کہوں، میری بیوی کے لقب کتنے ہیں کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے، کہ جو جدائے حسن و حسین ہیں، والدہ گرامی جناب فاطمہ الزہرا ہیں، جو زوجائے شافی محشر ہیں، جن کی تعریف شافی محشر کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں پر کافروں نے آخری حرب آزمایا،
اور کہا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، اور انہیں یہاں سے مکہ سے نکل جانا ہوگا۔ جناب ابو طالب سب گھر والوں کو لے کر شعب ابی طالب میں آ گئے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب بچے روتے ہیں تو مکہ کی جو کچھ نرم دل لوگ تھے انہیں ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی، بھوک سے بچوں کے تڑپنے کی آواز مکے تک پہنچتی تھی، اس لیے کہ کھانا ختم ہو گیا تھا، جنس جو لے کر آئے تھے ختم ہو چکی تھی۔ آخر یہ نوبت آ گئی تھی 30ویں سال میں کہ درختوں کے پتے توڑ کے کھائے جاتے تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ صحرا ہی تو تھا، پہاڑی تو تھی، وہاں پر اتنے پتے کہاں سے ہوں گے، تو پتوں کی چھال ابال کر کھائی جاتی تھی، اور پھر درختوں کی جڑیں، جڑی بوٹی جو ہوتی تھی ان کی جڑیں نکال کر ان کو کھایا جاتا تھا۔ کیسے کھاتے ہوں گے، کس طریقے سے وہ وقت گزارا ہے مشکل کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں جناب فاطمہ تو زہرا کی عمر کیا ہے، میری بیوی چھوٹی سی ہیں، سب کی لاڈلی ہیں، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جو بڑی منتوں سے ملی ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب رسول خدا کو بھی بڑی پیاری ہیں، دادا کو بھی پیاری ہیں، پورے خاندان کی جان ہے۔ اور اس وقت پھر آخری یہ کہا گیا کہ جو چمڑا سوکھ گیا ہے، یعنی وہ مشکیں جو چمڑے کی بنی ہوئی تھی ان کو کاٹ کاٹ کر ان کو ابالا گیا اور ان کو کھایا جاتا تھا۔ کس طریقے سے زندگی، کتنی تکلیف دہ زندگی تھی۔ اور اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، ام خانی بھی ہیں، جناب ابو طالب بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں۔ اور میری بیوی فرماتی ہیں کہ جس وقت بچوں کی تڑپ برداشت نہیں ہوتی تھی، بچے رو رہے ہوتے تھے، تو کسی دیگچے میں پتھر ڈال کے آگ جلا دی جاتی تھی کہ کھانا بن رہا ہے، لیکن کھانا ہوتا نہیں تھا، بچے بھوکے سو جاتے تھے۔ آخر وہاں سے ایک دن نجات ہوئی، مکہ دوبارہ واپس آئے۔ لیکن اب جب مکہ واپس آئے ہیں، جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ بہت بیمار ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیماری کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل اس کمزوری میں ہیں کہ آپ سے بستر سے اٹھنا مشکل ہے، اور آپ بستر پر ہیں۔ چھوٹی سی بچی جناب فاطمہ تو زہرا ہیں، بار بار آ کر کبھی ماں کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کبھی ماں کے ماتھے کو چومتی ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں، کیونکہ جس ماں کے بچے مر چکے ہوں اسے اگر بعد میں کوئی بچہ ملتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اسے ایک لمحے کو جدا نہیں کر سکتی اپنی آنکھوں سے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جناب فاطمہ کو اپنی آنکھوں سے جدا ہی نہیں کرتی تھی۔ جناب رسول خدا بار بار گھر آتے تھے جناب فاطمہ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے، آپ کو پیار کرتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے۔ اس طرح سے آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ آج جب جناب فاطمہ نزدیک ماں کے جاتی ہیں تو جناب خدیجہ بیٹھ نہیں سکتی، آنکھیں بند کیے لیٹی ہیں۔ بیٹی بہت پریشان ہے
آج ماں مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی؟ وہ جناب ختیجہ الکبریٰ جو اپنے ہاتھ سے فاطمہ کے کرتے سیتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، منہ دھلاتی ہیں، آج فاطمہ سے کچھ نہیں کہہ رہی۔ فاطمہ پریشان ہے۔ جناب رسول خدا گھر میں تشریف لائے، آنکھیں بند کیے، جناب ختیجہ الکبریٰ کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چادر ہے، یعنی آپ کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ درد ہے، کروٹ لیتی ہیں لیکن کراہٹ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ شاید شب ابی طالب میں کوئی زہریلی جڑ تھی جو آپ نے کھائی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جناب رسول خدا نزدیک گئے، سرہانے بیٹھے، آہستہ سے آپ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، آواز دے کے کہا، ختیجہ۔ فاطمہ کی ماں، آنکھیں کھولو، میں محمد آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جناب ختیجہ کے چہرے پہ گرے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، جناب رسول خدا کو دیکھا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کیسے اس طرح سے نہ روئیں، مجھے تھوڑا سا اٹھا کر بٹھائیں۔ آپ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ جناب رسول خدا نے سہارا دے کے آپ کو بٹھایا۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ سے اگر کوئی آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ جناب رسول خدا نے جناب ختیجہ کے دونوں کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا، ختیجہ، خداوند کریم نے ایک نعمت تھی جو آپ کی صورت میں مجھے عطا کی۔ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور خداوند کریم بھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا سامنے بیٹھی، جناب ختیجہ الکبریٰ کہتی ہیں، بس میرے مولا، میں آپ سے کچھ چیز آج مانگنا چاہتی ہوں۔ جناب رسول خدا نے کہا، مانگو، کیا مانگتی؟ آپ نے اپنی چہرے کو جناب فاطمہ کی طرف دیکھا، چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے آنکھوں سے، اور آپ کے اتنے زارقطار آنسو تھے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، میری فاطمہ اکیلی رہ جائے گی، یہ میرے بغیر سوتی نہیں ہے، رات کو اس وقت تک بے چین رہتی ہے جب تک میں اس کو سلا نہ دوں، آج میری فاطمہ اکیلی رہ جائے گی۔ یا رسول اللہ، میری بچی بہت اکیلی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے کوئی پھوپھی نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، اس کا کون مددگار ہوگا؟ یا رسول اللہ، میری بچی کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں، وعدہ لیتی ہوں کہ میری بچی کو کوئی رلائے نہ، کوئی قریش کی عورت آ کر میری بچی کو تانے نہ دے۔ میں جانتی ہوں کہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میری بچی بہت اکیلی ہے۔ رسول خدا سے باتیں کرتے ہوئے آپ نے اسما کو بلایا اور پھر کہا، اسما، ذرا وہ میرا باکس لے کر آؤ۔ جب وہ باکس لے کر آئیں تو کہا، اس کو کھولو۔ اس میں ایک جوڑا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس جوڑے کو کہا، نکالو، اور پھر جناب رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، میری حسرت تھی کہ میری فاطمہ جوان ہو، میں اس کی شادی کروں،
لیکن میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن جب فاطمہ کی شادی ہو تو یہ جوڑا فاطمہ کو میری طرف سے ضرور دینا، میری فاطمہ شادی والے دن یہ جوڑا پہنے۔ اور دوسرے یہ کہ جب فاطمہ کی رخصتی ہو تو اس کے ساتھ کسی خاتون کو ضرور بھیج دینا، اس لیے کہ یہ اس جگہ سے نامانوس ہوگی۔ اور پھر آپ نے کہا میری فاطمہ کو کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، اس لیے کہ فاطمہ ڈر جاتی ہے اگر کسی کی اونچی آواز بھی سنتی ہے تو۔ رسول اللہ نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں تیری فاطمہ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ اور پھر خدیجہ الکبریٰ نے آنکھیں بند کی تو جناب رسول خدا نے فرمایا خدیجہ ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ کہا خدیجہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی، یہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ تم یہاں پہ بھی میری بیوی اور وہاں پر بھی میری بیوی ہوں گی۔ تم نے 25 سال میرے ساتھ گزارے ہیں، ہر لمحہ میرا خیال کیا ہے، یہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے امر بالمعروف نہی المنکر پہ پوری اتری ہوں، کیا میں نے دین اسلام کو پوری طرح سے ادا کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک امر رہ گیا ہے۔ جناب خدیجہ نے پریشان ہو کے دیکھا، وہیں پہ دوسرے کونے میں جناب مشکل کشا کھڑے ہیں جو رو رہے ہیں آپ کی حالت کو دیکھ کے، کیونکہ آپ جناب خدیجہ سے بھی ایسے ہی محبت کرتے تھے جیسے ایک ماں سے بیٹا کرتا ہے۔ جناب رسول خدا نے مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ آپ کے امام ہیں، ان کو اپنا امام مانے۔ جناب فاطمہ، جناب مولا علی، اسماء سب موجود ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سے میں نے جو وعدے کیے لیے آپ نے پورے کیے، لیکن اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی جو آپ نے یہ کہا میری زندگی تک۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی، یہ آپ نے کیوں کہا؟ جناب رسول خدا نے کہا فاطمہ میں اپنی زبان سے کیسے بتاؤں، بس یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان تم دیکھ لو۔ جناب خدیجہ دیکھتی ہیں ایک ضعیفہ ہے جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے اور جو رو رہی ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ اس کی شکل تو میری زہرا جیسی ہے۔ جناب رسول خدا کہتے ہیں یہ تیری زہرا ہی ہے جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت اس کا یہ حال کرے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سانس تیز ہو گئی، اور جناب رسول خدا نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ذرا اس 4 سال کی بچی سے کوئی پوچھے جو ماں سے جدا ہو گئی ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا بار بار ماں کے جنازے سے لپٹ جاتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں بابا میں ماں کو جانے نہیں دوں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ تیار ہے، آپ کا کفن خدا نے بھیجا، آپ کا کرتا جو جناب رسول خدا وحی کے دوران پہنتے تھے وہ پہنایا گیا، اور جب جنازہ لے کر آپ گئے تو آپ نے
जन्नतुल मौला में कब्र खुदी और आप जनाब खदीजतुल कुबरा को कब्र में सुपुर्द करने से पहले खुद उस कब्र में लेटे और कब्र से यही कहा कि मैं खदीजतुल कुबरा को तेरे सुपुर्द करना, इसे किसी किस्म की तकलीफ न होने पाए। दफन करने के बाद जब आप घर तशरीफ़ लाए हैं तो जनाब फातिमा ज़हरा बहुत बेकरार होकर रो रही हैं। बार बार रसूल खुदा सीने से लगाते हैं लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा को सुकून नहीं आ रहा। जिब्रील आए और कहा कि फातिमा से कह दो तेरी माँ को हमने जन्नत में वो महल दिया है जिसके चारों तरफ ऐसे हीरे लगे हुए हैं जिनमें सूरज की रोशनियों की तरह से रोशनियां निकलती हैं। फातिमा को तसल्ली दे दो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिस सालिमीन। बारिल्लाह इस जिक्र के सदक़े में मेरे मालिक हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर देना। पंजतन पाक या जनाब रसूल खुदा मौला अली जनाब फ़ातिमा हसन हुसैन 12 इमाम खुसूसन इमाम ज़माना वक्त के इमाम हैं, हमारे इस पुरसे को कबूल करें। ऐ मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता करना है। मेरे मौला जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता करना। ऐ मेरे मौला जो बीमार हैं उन बीमारों को सेहत कुल्ली अता करें। ऐ मेरे मौला जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा कर दें। ऐ मेरे मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर देना। ऐ मेरे मौला जो मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से चले गए हैं उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। ऐ मेरे मौला हमारी परेशानियों को दूर कर देना। ऐ मेरे रहीम इस जिक्र के सदक़े से मेरे भी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। रोज़े महशर में प्यास की शिद्दत से बचाना। पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। मौला अली के अलम के साए में रखना। साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएं। मौला अली पुले सराज से पार लगाएं। ऐ मेरे मौला हमारे ज़िक्र को कबूल कर लेना और इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।